بھئی کسی نے سوال پوچھا ہے، مفتی صاحب آج کل مشہور مزاحیہ یوٹیوبرز مذاق اور مزاح کے نام پر انتہائی گھٹیا، فحش اور غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ ابھی تک یہ وبا صرف یوٹیوب چینلز کی حد تک تھی، لیکن اب یہ ہمارے ٹی وی چینلز تک بھی آ گئی ہے۔ ایک ہی گھر میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر لوگ ایسی فحش باتیں سن رہے ہیں۔ نیز ایسے ٹی وی چینل کے خلاف بیان دیں تاکہ چینل مالکان پر ان چیزوں کا اثر پڑے اور وہ ان کاموں سے باز آ جائیں۔ اگر اس گندگی کو ابھی نہ روکا تو یہ بہت بری طرح معاشرے میں پھیل جائے گا۔ اصل میں سوشل میڈیا تو آزاد ہے نا، تو ٹک ٹاکرز نے جو بےہودگی بے حیائی پھیلائی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس کا چینل نہ چل رہا ہو اپنی بہن بیٹیوں کو لانا ادھورے لباس میں لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہی بات ہے، غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، پھر حیا اور غیرت جب ختم ہو جائے تو یہ میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں نا، ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، پتہ نہیں ٹائم لوگوں کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ سارا دن میں آپ کے پاس ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ملتا کب ہے آپ کو؟ کسی نے سیاسی حالات جاننے اس کے لیے کوئی نیوز سن لے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ویسے بھی موبائل میں بھی آج کل سن سکتا ہے۔ لیکن چلو، تو آپ جب اپنے گھر کے ماحول کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں نا، دیکھو عورت میں حیا نکل جائے نا، عورت سے زیادہ پھر کوئی خطرناک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر ایک دفعہ عورت میں حیا نکل گئی نا تو اس سے زیادہ ڈینجرس پھر کوئی ہے نہیں۔ گھروں میں اس طرح کے پروگرام جب آپ بہن بیٹیوں کو دکھا رہے ہیں تو حیا باقی رہے گی کیا؟ نکل جائے گی حیا۔ تو ٹی وی چینلز والوں کو تو لوگ چاہیے نا، ایک تو یہ ویورز لفظ غلط ہے، مجھے کسی نے بتایا ویورز لفظ ہے، تو وہ صحیح والا بھی مجھے یاد نہیں ہوا، تو غلط والا بھی میں نے چھوڑ دیا فی الحال۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ لفظ ہی نہیں بولتا۔ ہمارے انگلش کے الفاظ جو جن سے پوچھو وہ اکثر لوگ غلط بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انگلش کی پروننسیشن ہے نا، بہت سے لوگوں کی، یہاں انگریزی کے ماہرین سے پوچھو تو پتہ چلتا ہے غلط بول رہے ہیں۔ پھر جب باہر بیان جاتا ہے تو مذاق اڑتا ہے نا، ایک لفظ، ایک کبوتر کو آپ کبوتر بولو، کبوتر، تو جس کو اردو آتی ہے مذاق اڑائے گا نا، وہ کیا بول رہا ہے بھائی، کبوتر کیا ہوتا ہے؟ کبوتر ہوتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی زبان کا لفظ اگر غلط بولتے ہیں تو یہ بڑا برا امیج جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے بولو ہی نہیں۔ تو وہ میری ڈائری میں یہ بھی ہے کہ یہ لفظ میں نے یاد کرنا ہے کہ اصل اس کی تلفظ ہے کیا۔ خیر، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو انگلش نہیں آتی تھی، لیکن جتنے الفاظ بولتے تھے نا، وہ بہت اچھی طرح معلومات کروا کے وہ لفظ زبان سے نکالتے تھے، پوچھتے تھے بھائی اس کا صحیح تلفظ ہے کیا، ورنہ وہ بولتے ہی نہیں تھے۔ تو خیر، تو ٹی وی چینلز کو تھوڑی سی خود غیرت کر لینی چاہیے۔ وہ تو بس کہ یہ ہماری بات زیادہ تک لوگوں، ان کو تو ایڈورٹائز چاہیے نا، زیادہ لوگ سنیں گے تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر تو یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ بالکل دنیا بے لگام ہو چکی ہے، جو مرضی کرتے رہو، اور وہیں سے یہ برائی آہستہ آہستہ، پہلے جب ٹی وی چینلز پہ ہوتی تھی گھر میں مائیں بہنیں احتجاج کرتی تھی۔ ہمیں یاد ہے چند سال پہلے ایک بچی کا ڈانس دکھایا ایک چینل نے، تو بہت لوگوں نے احتجاج کیا کہ یار یہ کیا دکھا رہے ہو ہمیں، بچی کی، چھوٹی سی بچی ہے، اس میں شرم و حیا ہوتی ہے، اس کو ادھورے کپڑے پہنا کے آپ کیا یہ ناچ دکھا رہے ہو، بچیوں کو خراب کر رہے ہو۔ تو اسی طرح کی چیزیں چینل پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، زو مانا باتیں، بےہودگی والی نا، ڈبل میننگ۔ تو ابھی تو زو مانا باتیں ہو رہی ہیں، کل کھل کے بےہودگی والی باتیں کریں گے۔ آپ نے انڈین چینلز، انڈیا کے جو ٹک ٹاک اور جو ان کے پرینک ہیں نا، کبھی بٹن دبا کے دیکھیں آدمی کانوں کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہ ہاتھ سے کان پکڑ لیتا ہے، سوری۔ تو ایک دم یعنی کوئی ڈھنگ، میں نے نادر علی کو جو تھوڑا سا پروموٹ کیا نا، لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ایک پرینکر ہے، آپ اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار کم از کم بےہودگی نہیں لے کر آ رہا، اب پرینک تو دیکھنے ہیں نا لوگوں نے، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، کہ یار بڑی برائی سے بچاؤ لوگوں کو کسی طریقے سے۔ ادھر فن والے آیا کرتے تھے، میں نے ان کے کچھ پرینک دیکھے، اس میں بےہودگی نہیں ہے، میں نے کہا یار جو اس پہ لے آؤ لوگوں کو،
اب یوٹیوب لوگ چھوڑ تو رہے نہیں ہیں, ٹک ٹاک چھوڑ تو رہے نہیں ہیں, تو بڑی برائی سے تو بچاؤ نا. اصل تو یہ کہ کیوں اپنے آپ کو بزی کرو مثبت کاموں میں. کبھی کبھار ٹھیک ہے ہنسی مذاق کے لیے پرینک دیکھ لیا, چلتا ہے. تو انڈیا کا حال ہو گیا ہے خراب, پاکستانی بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. دیکھو غریب آدمی کے پاس اچانک پیسہ آ جائے نا تو بسا اوقات وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو گورے جس اسٹیج تک پہنچے ہیں نا, ہمارا جو لبرل طبقہ ہے اس سے 2 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا نا LGBT, اس پہ گوروں میں بڑی کلیپنگ ہوئی ہے وہاں کہ یار یہ ماشاءاللہ بڑا ہی انہوں نے ماشاءاللہ ان کے حساب سے بڑا ٹائٹ کام کر دیا, یعنی وہ کام کر دیا جو ہم نے بھی نہیں کیا ہے. یعنی مدعی سس اور وہ ہے نا بیٹا باپ سے بھی گورا, بیٹا باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا. کیونکہ غلام قوم ہے تو ظاہر ہے غلام تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آقا کو خوش کرنے کے لیے غیرت ویرت کو ایک طرف رکھ دے. تو اس لیے آپ لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں. ٹیلی ویژن میں جب کوئی ایسا پروگرام آتا ہے جس میں اس طرح کی بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں, آپ لوگ احتجاج کریں. اس احتجاج کا بہت اثر پڑتا ہے, اس احتجاج کو ہلکا نہ سمجھیں. میری سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں نا جماعت اسلامی کے, جنہوں نے یہ LGBT والے کے خلاف بہت زبردست آواز اٹھائی, واحد آدمی اکیلا جس نے آواز اٹھائی, پھر اس کے بعد لوگوں نے ساتھ دیا ان کا, لیکن بھرپور آواز پہلی دفعہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اٹھائی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بچوں کی مار پیٹ سے متعلق قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے اس کی مخالفت کی کہ اس طرح سے تو بالکل آپ گھروں میں ماں باپ کے اختیارات ہی چھین رہے ہیں آپ. یہ تو بچے باغی بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے بے تحاشا مار پیٹ تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا اس کو, لیکن یہ کہ ایک تھپڑ بھی لگایا, ڈانٹا یوں زور سے یوں بھی کیا, تو اس پہ بھی قانون سازی ہو رہی تھی کہ یہ بھی اجازت نہیں ہے. تو کہہ رہے میں نے اکیلا تھا, سینیٹر مشتاق احمد, ابھی میری قطر میں ملاقات ہوئی ان سے, کہتے ہیں میں اکیلا تھا اور سب نے میرا مذاق اڑایا, ہنس رہے تھے. مجھے انہوں نے کہا جب آپ کا بیان کیا ہے نا اس پر ڈیٹیل کے ساتھ, وہ بیان بہت سارے چینلوں نے چلایا ہے, پھیلایا ہے, اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہ پاس ہونے سے رک گیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہے. لندن میں تو ہے کہ بچے کو آنکھ بھی دکھائی تو پولیس لے جاتی ہے, امریکہ میں ایسا نہیں ہے. وہاں امریکن ایک مولانا ہے, وہ USA نیشنل ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی چند دن پہلے, انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ایسا نہیں ہے, ماں بچے کو مار سکتی ہے, ہوم ورک بچہ نہیں کر رہا ماں نے تھپڑ لگا دیا, کوئی امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہو گیا نا بھائی, یہ نیچرل سرپرست ہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے اتنی. تو ہمارے والے امریکہ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو غلام ہے, تو غلام کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ آقا کو خوش کرنے کے لیے غیرت محرت سب کیا کر دے, ایک طرف رکھ دے. تو لیکن جب انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے آواز اٹھائی نا اور وہ چینل پہ گئی ہے, پھر لوگوں کے کمنٹس آئے, تو اس کا اثر پڑا ہے. تو آپ کا جو عوام کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنی پاور استعمال کر سکتی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اور اس طرح کے جو بیہودہ پروگرام ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں آپ ان کو بند کرائیں. اس ٹی وی چینل کو بولیں بھائی ہم آپ کا پروگرام نہیں دیکھیں گے, اس سے ہماری بہن بیٹیاں خراب ہو رہی ہیں. اگر آپ کو آخرت کا خوف ہے, اگر نہیں ہے تو ہو جائے خراب, کیا جاتا ہے بھائی, خراب ہو کے بھاگ جائیں گی نا گھر سے تو کیا ہو جائے گا, تو بھاگ جائیں. غیرت ختم ہو جائے گی, شرم ختم ہو جائے گی تو ہو جائے. تو اگر بغیرت آپ نے بھی بننا ہے, ہم نے بھی بننا ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت غیرت ہے, آج پورا بیان ہی غیرت کے بارے میں ہوا ہے نا کہ غیرت میں بیلنس ہونا چاہیے, یہ تھوڑی کہ غیرت ہی ختم ہو جائے تو وہ تو اڈا ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ احتجاج کریں اس پہ, اس کا فائدہ ہوتا ہے اس قسم کے احتجاج کا. سمجھتے ہو, لوگوں کو بتایا کہ نہیں بھائی یہ انڈیا یا یورپ نہیں ہے, یہ اسلامی کنٹری ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے, ہم اس میں یہ بےہودگی برداشت نہیں کریں گے. اس طرح احتجاج ریکارڈ کروائیں اپنا.